اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آئی ایم محمد آصف, یور انگلش ٹیچر. آج ہم ڈسکس کریں گے 10th کلاس انگلش کے فیصل آباد بورڈ کے 2024 کے گروپ 1 کے پیپر کو, جس میں ہم ایم سی کیو ڈسکس کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایم سی کیوز میں ہمارے پاس جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر کریکٹ یوز آف ورب ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے چوز دا ورڈ ود کریکٹ اسپیلنگس کو ڈسکس کریں گے, سینمز اور اینٹونیمز کو ڈسکس کریں گے, اور لاسٹ میں کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو دا گرامر. ایکچولی ہم یہ ویڈیوز جو ہے وہ آل پنجاب بورڈ اور فیڈرل بورڈز کے لیے بنانے جا رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو ایم سی کیوز میں پرابلم ہوتی ہے وہ نہ ہو سکے اور اس کی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ہم سالو کر سکیں. تو چلتے ہیں فیصل آباد بورڈ 2024 کے گروپ 1 کے پیپر کی جانب. جی یہ رہا پیپر. تو ہمارے پاس جو ہے جو فرسٹ آپشن ہے چوز دا کریکٹ فارم آف ورب اینڈ فل اپ دا ببل شیٹ. اس میں ہم جو ہے پہلا پارٹ ڈسکس کریں گے شی ڈیش ہارڈ فار دا کمپٹیشن. تو اس میں ہمارے پاس فرق نہیں آ سکتا کیونکہ شی کے ساتھ جو ہے ایس اے ایس کا اضافہ ہونا تھا. اس کے ساتھ ہیز کے ساتھ ورکنگ نہیں آ سکتا, ہیو کے ساتھ بھی ورکنگ نہیں آ سکتا, لہٰذا دا موسٹ سوٹیبل آپشن جو ہے وہ ہے ول ورک. نمبر 2, شی ڈیش دا ڈور سافٹلی. سو شی کے ساتھ جو ہے شیل یوز نہیں ہوتا, ول یوز ہوتا ہے. شٹنگ ڈائریکٹ آ نہیں سکتا, اس طرح از شٹ جو ہے صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمارے پاس پیسو وائس ہو, لیکن سینٹینس کی جو ٹون ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ پیسو وائس نہیں ہے. اس کے اسٹرکچر میں ہم سبجیکٹ کو امپورٹنس دے رہے ہیں, لہٰذا سوٹیبل آپشن جو ہے وہ شٹ ہے. نمبر 3, دا سن ان دا ایسٹ. ایکچولی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, اور یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ ہمیشہ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس میں ذکر کیا جاتا ہے. دا سن رائزز ان دا ایسٹ. نمبر 4, آئی ڈیش دا ہاؤس بیفور اٹ اسٹارٹڈ ریننگ. جی اسٹوڈینٹس, یہ جو سینٹینس کا اسٹرکچر ہے یہ کنفیوز کرتا ہے اکثر اسٹوڈینٹس کو, کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس دو کلوزز ہیں, آئی ڈیش دا ہاؤس اور دوسری کلاس ہے بیفور اٹ اسٹارٹڈ ریننگ. اب اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک کلوز میں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو, جیسا کہ اٹ اسٹارٹڈ ہمیں نظر آ رہا ہے, اس صورت میں ہم دو سینٹینس کے ساتھ کمبینیشن بناتے ہیں, یا پاسٹ پرفیکٹ کے ساتھ کمبینیشن بنتا ہے یا پھر پاسٹ کنٹینیوس کے ساتھ بنتا ہے, یعنی واز ور کے ساتھ فرسٹ فارم آئی این جی. لیکن چونکہ یہاں واز ور جو ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا آپشن میں, لہٰذا دا سوٹیبل آپشن از ہیڈ لیفٹ. نمبر 5, دے ڈیش پاکستان بیفور اینڈ آف دا ایئر. بیفور اینڈ آف دا ایئر یہ ہمارے پاس جو کلوز ہے اور یہ جو ایڈورب آف ٹائم ہے یہ ایکچولی ہمیں بیان کرتا ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمارے پاس فیوچر پرفیکٹ میں دو آپشن پڑے ہیں, شیل ہیو لیفٹ اینڈ ول ہیو لیفٹ. ہیو لیفٹ اور ہیز لیفٹ جو ہے یہ تو آؤٹ فٹ ہیں اس کے لیے, لیکن شیل ہیو لیفٹ اور ول ہیو لیفٹ ہمیں چوز کرنا ہے تو دے کے ساتھ ہمیشہ ول ہیو لیفٹ آئے گا. سیکنڈ پارٹ ہمارا چوز دا کریکٹ ورڈ ود کریکٹ اسپیلنگ اینڈ فل اپ دا ببل شیٹ. نمبر 6 ہے ری انویگوریٹ. سو REINVIGORATE بی آپشن جو ہے وہ درست ہے. اسی طرح انٹرسیڈ ہے INTERCEDE, فرسٹ آپشن جو ہے وہ ہمارا درست ہے. نمبر 8 میں سرکمسٹانسز ہے, تو سرکمسٹانسز کے جو کریکٹ اسپیلنگ ہوتے ہیں CIRCUMSTANCES, سرکمسٹانسز میں ڈی آپشن ہمارا جو ہے وہ درست ہے. اس طرح نمبر 9 ہے, اس میں آٹمنٹ ہے ہمارے پاس ONTMENT, لہذا سی آپشن ہمارا درست آپشن ہے. چلتے ہیں پارٹ 3 کی جانب. تو نمبر 10 جہاں پہ اب ہم نے سینم اور اینٹونیم کو ڈسکس کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ والا پورشن آپ نے کرنا ہے تو نہایت احتیاط کے ساتھ, کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ عموماً جو ہے وہ غلطی کر جاتا ہے. اینٹونیم پوچھا گیا ہوتا ہے اور سب سے پہلے جو ہے ٹریپ کے لیے سینم سامنے رکھ دیا جاتا ہے, اور اسٹوڈنٹ یہی خیال کرتا ہے کہ ہم سے انڈر لائن ورڈ کا سینم ہی پوچھا گیا ہے.
تو وہ غلطی کر جاتا ہے. لہٰذا آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. اینٹونیم اور سنونیم کا جب بھی آپ ایم سی کیو سالو کرنے جا رہے ہوں تو آپ نے ورڈ اینٹونیم اور سنونیم کو بھی انڈر لائن کرنا ہے. پھر اس کے بعد اسٹیٹمنٹ پڑھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اینٹونیم فائنڈ کرنا ہے یا سنونیم فائنڈ کرنا ہے. سو اینٹونیم آف دا سفرنگ یہ ہوتا ہے پلیشر، کیونکہ ڈسٹریس، اینگوش اور ہارٹ جو سارے نیگیٹو کنوٹیشن والے ہیں، ہمیں سفرنگ کا پازیٹیو جو ہے وہ چاہیے اینٹونیم، اور وہ ہے پلیشر. نمبر 11 وائی آر یو سو سیڈ؟ آئی ہیو لاسٹ دا پین ڈیش بورڈ دس مارننگ. جی اسٹوڈینٹس، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں اسٹوڈنٹ عموماً کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں دیٹ اور وچ کو لے کر، کیونکہ وٹ اور ہوز ہے یہ تو بالکل آؤٹ فٹ ہیں اس آپشن کے لیے، لیکن دیٹ اور وچ میں ہمیشہ جو ہے یہ فائٹ ہوتی ہے. ان سینٹینسز کے لیے جن اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. میں بتاتا چلوں کہ دیٹ جو ہے یہ ہمیشہ اسینشیل انفارمیشن دیتا ہے، اور جو وچ ہے یہ ہمیں ایڈیشنل انفارمیشن دیتا ہے. لہذا یہاں پہ وائی آر یو سو سیڈ، آئی ہیو لاسٹ دا پین، اور وہ کون سا پین ہے؟ دیٹ باٹ دس مارننگ. تو اس طرح دیٹ ہمارا جو ہے وہ سوٹیبل آپشن ہوگا. یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا چلوں کہ وچ اور دیٹ میں جو اسٹوڈنٹ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور عموماً ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اسینشیل انفارمیشن اور ایڈیشنل انفارمیشن میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا چلتا ہوں. وچ صرف اسی صورت میں یوز ہونا تھا اگر اس کے پین کے بعد کوما یوز کیا گیا ہوتا، پھر ہم وچ کو یوز کرتے، اور چونکہ وہ ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی. جبکہ اسینشیل انفارمیشن جو ہوتی ہے جہاں دیٹ استعمال ہوتا ہے وہاں کوما استعمال نہیں کیا جاتا. جی آئی ہوپ کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے میرے پوائنٹ کو. اب چلتے ہیں نمبر 12. ہمارے پاس 12 ہے جی اینسیسٹرز. اینسیسٹر کا درست آپشن ہے فور فادرز. اس میں اسٹوڈنٹ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں پریڈیسیسرز کا اور فور فادرز کا. تو اس کا بھی مین میں آپ کو نقطہ بتاتا چلوں. پریڈیسیسر اور فور فادر یہ دونوں ہی بیفور ٹائم، آپ کے بیفور ٹائم سے پہلے ہوتے ہیں، لیکن فور فادرز جو ہے یہ فیملی سے ریلیٹ کرتے ہیں. ایسے پرسن جو فیملی سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ فور فادرز کہلاتے ہیں. جبکہ جو پریڈیسیسر ہوتے ہیں یہ ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو آپ سے پہلے آپ کی جاب یا پھر آپ کو آفس سنبھال رہے ہوتے ہیں، وہ پریڈیسیسر ہوتے ہیں. جبکہ فیملی سے تعلق رکھنے والے پہلے لوگ وہ فور فادرز ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ یہ پوائنٹ بھی سمجھ چکے ہوں گے. نمبر 13 ہمارے پاس ہے. نمبر 13 The watchman blew his whistle. The underlined word is an verb. ہم نے کائنڈ آف ورب فائنڈ کرنی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ مین کنفیوژن کا شکار ہوں گے وہ انٹرانسٹیو ورب اور ٹرانسٹیو ورب میں ہوں گے، کیونکہ ریگولر اور ہیلپنگ ورب جو ہے وہ یہاں فال نہیں کرتے. لہذا یہ ٹرانسٹیو ورب یا انٹرانسٹیو ورب میں کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. تو بلیو اگر یہ ہمارا جو ورب ہے اس کو اگر ہم وٹ کا آنسر پوچھیں، دا واچ مین بلیو وٹ، تو آنسر آتا ہے ہز وسل. اگر ہمارے پاس جو ہے بلیو کا یعنی کوئی بھی جو ورب ہے اس کا وٹ کا آنسر موجود ہو تو اس کا مطلب ہے وہ ٹرانسٹیو ورب ہے. لہٰذا یہاں پر ہمارا جو بلیو ہے وہ ٹرانسٹیو ورب ہے. نمبر 14 دا سنونیم آف لولی. لولی ایز یو نو پیارے کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ ڈل، ایکٹیو، بیڈ یہ اس میں کسی طور پر فٹ نہیں ہوتے. سو دا رائٹ آپشن از بیوٹیفل. نمبر 15 اور یہ لاسٹ پارٹ ہوتا ہے چوز دا کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو دا گرامر اینڈ فل اپ دا ببل شیٹ. اور عموماً اسٹوڈنٹ جو ہے اس پورشن میں غلطیاں کرتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ گرامر کے لحاظ سے کیا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز کو ہم جس طرح ڈسکس کریں گے پوائنٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. آئی ہوپ کہ اس کے بعد آپ کے یہ سارے کانسیپٹ کلیئر ہو چکے ہوں گے. نمبر 15 میں if we had arrived earlier we might have seen our aunt. The given sentence is kind of sentence. تو ہم سے پوچھا گیا ہے یہ کس قسم کا سینٹینس ہے، یعنی یہ زیرو کنڈیشن ہے، یہ فرسٹ کنڈیشنل ہے، سیکنڈ کنڈیشنل ہے یا تھرڈ کنڈیشنل ہے. جی اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں ہمارے پاس دو کلوزز ہیں، if we had arrived earlier اور دوسری کلوز ہے we might have seen our aunt. تو اس میں اگر ہمارے پاس if کلوز میں اگر ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس ہو اور مین کلاس میں بھی پریزنٹ ٹینس ہو تو وہ زیرو کنڈیشن ہونی چاہیے. لیکن اگر ہمارے پاس جو ہے اف کلاس میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے یا کوئی پریزنٹ ٹینس ہے، جبکہ مین کلاس میں یہاں پہ اف کے بغیر جو کلاس ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے فیوچر ٹینس موجود ہو تو پھر وہ فرسٹ کنڈیشن ہوتی ہے.
जबकि अगर इफ क्लॉज में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस मौजूद हो या पास्ट टेंस मौजूद हो, और दूसरी जो मेन क्लास है वहां पे हमारे पास जो है वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का जिक्र किया गया हो, तो फिर वो सेकंड कंडीशन होती है। जबकि जो हमारे पास सूरत हाल है यहाँ, इफ वी हैड अराइव्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, और दूसरी क्लास में मेन क्लास में माइट हैव सीन, यहाँ भी थर्ड फॉर्म यूज की गई है। लिहाजा अगर दोनों जानब यानी इफ क्लॉज में और मेन क्लॉज में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद हो तो वो डेफिनेटली थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होती है। आई होप कि आप मेरा ये पॉइंट समझ चुके होंगे। नंबर 16 की तरफ चलते हैं। He decided their cases with justice. The underlined word is kind of a noun. Noun की kind हमने फाइंड करनी है justice की। As you know, common noun ऐसे होते हैं जो common person place के नेम हो, जैसे बॉय है, गर्ल है, चेयर है, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन होंगे। प्रॉपर नाउन होते हैं जहां पे किसी प्रॉपर नाउन को का नाम जिक्र किया गया हो, जैसे खास नाम का जिक्र किया हो, किसी चीज का, किसी जगह का, किसी शख्स का अपना जाती नाम जिक्र किया जाए। जैसे हमने बॉय कहा तो अगर उसको कहें जी हम अली, तो वो उसका प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह अगर हमने गर्ल्स की बात की तो गर्ल में अगर हम कहें कि ये आयशा, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा। इस तरह कंक्रीट नाउन जो है वो किसी भी मटेरियल से बने हुए को हम कंक्रीट नाउन का नाम देते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू कर सकते हैं। लिहाजा जस्टिस जो है वो ऐसा नाउन है जिसको हम टच नहीं कर सकते। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे नाउन आते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते बल्कि फील कर सकते हैं। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन की बात की जाती है, लिहाजा जस्टिस जो है वो इसी में फॉल करेगा। तो 16 का हमारा जो बेहतरीन ऑप्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 17, he bore a banner with the string device. The underlined part of the sentence is a phrase. हमें kind of phrase जो है वो यहाँ डिस्कस करनी है, और जो स्टूडेंट्स के लिए अमूमन जो है बड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो जिन लोगों को पता भी होता है उनके लिए भी यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली एग्जांपल है, इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज में यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। नाउन फ्रेज ये है ही नहीं, इसी तरह ये एडवर्ब फ्रेज भी नहीं है। अब एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज में हमने जज करना है, और ये एक्चुअली दोनों फ्रेजेस में फॉल करती है। ये एडजेक्टिव में भी फॉल करती है और प्रेपोजिशनल फ्रेज में भी फॉल करती है, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐसी फ्रेज होती है जो किसी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो और उसका एंड जो है वो किसी नाउन के साथ हो, वो होती है प्रेपोजिशनल फ्रेज। और चूंकि ये जो फ्रेज हमारे पास है ये बैनर को, जो कि एक नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रही है, उसको मोर क्लियर कर रही है, लिहाजा ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। अब स्टूडेंट के लिए जो मेन कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो, जैसे प्रेपोजिशन फ्रेज है, ऑब्जेक्टिव फ्रेज है, तो फिर हम किसको टिक करेंगे, किसको चूज करेंगे। तो मैं आपको ये भी नुक्ता आपका क्लियर कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो है प्रेपोजिशन फ्रेज और ऑब्जेक्टिव फ्रेज ये दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं जैसा कि अभी मौजूद हैं, तो हमने इस वजह से ऑब्जेक्टिव फ्रेज किया है कि जिसका जो प्राइमरी फंक्शन है, इस क्लॉज का जो प्राइमरी फंक्शन है वो बैनर को मॉडिफाई करना है, लिहाजा यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशनल फ्रेज में नॉन फ्रेज भी आती है, एडवर्ब फ्रेज भी आती है और एडजेक्टिव फ्रेज भी आती है। यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐसी फ्रेज होती है जिसके अंदर ये नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज ये तीनों आ रही होती है। लेकिन जब ये एक्चुअली एडजेक्टिव फ्रेज हो और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो तो हम ऑप्शन एडजेक्टिव फ्रेज ही चूज करेंगे। इसी तरह अगर नॉन फ्रेज भी हो और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो तो हम ऑप्शन नॉन फ्रेज ही डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर एडवर्ब फ्रेज भी हो और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो, चूंकि वो प्राइमरी फंक्शन जो है एडवर्ब का प्ले कर रही होगी, तो हम एडवर्ब फ्रेज यूज करेंगे। लिहाजा इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। चलते हैं नंबर 18 की जानब। आई डिड नॉट गो to the meeting because I was sick. The underlined word shows the sentence is because. Because underline है और पूछा गया है ये किस चीज को शो करता है, ये क्या असर्टिव को शो करता है, नेगेटिव को शो करता है, कॉम्प्लेक्स को शो करता है, या के कंपाउंड को शो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज है ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमेशा जो है वो कॉम्प्लेक्स को शो करता है, लिहाजा यहाँ हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। नंबर 19, last but not least, so I like apples but I like pears more. The given sentence is a kind of sentence. तो kind of sentence हमने फाइंड करनी है, ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल है या असर्टिव सेंटेंस है।
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بٹ ہے یہ کوآرڈینیٹ کنجکشن ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے یہ کمپاؤنڈ آپشن درست آپشن ہوگا۔ میں بتاتا چلوں کمپاؤنڈ سینٹینس جو ہے وہ دونوں کلاسز جو ہوتی ہیں، جیسے آئی لائک ایپلز، آئی لائک پیز مور، یہ دونوں جو کلاسز ہیں یہ انڈیپینڈنٹ کلاسز ہوتی ہیں، لیکن اس کو کنیکٹ کرنے والا، جوائنٹ کرنے والا جو کنجکشن ہوتا ہے وہ کوریلیٹو کنجکشن ہوتا ہے جو فین بوائز میں سے ہے، اور بٹ اسی میں فال کرتا ہے، لہٰذا یہ اس کا درست آپشن جو ہے وہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے۔ آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ کنسیپٹ جو ہے بڑے اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد آپ کو 2024 کا ہی فیصل آباد بورڈ کا گروپ 2 کا پیپر بھی آپ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔